اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت قرآن کریم میں امی بیان فرمایا ہے۔ یہ امی کی صفت جو قرآن میں آئی ہے، یہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح میں، تعریف میں یہ صفت آئی ہے اس کے۔ اب اگر کوئی اس کو بے ادبی، گستاخی کے معنی پر محمول کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اسلوب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا کبھی بھی کہ جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذرے برابر بھی بے ادبی ظاہر ہو اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خالق کائنات ہو کر اپنے محبوب کی ذری سی بے ادبی کا ذکر اور کبھی اس کو گوارا نہیں ہوا، اور آج یہ مخلوق ہو کر، امتی ہو کر، اپنے ہی نبی کے تعلق سے بعض حضرات اس زمانے میں بھی تھے، پہلے زمانے میں کچھ، اس زمانے میں بھی بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے معنی کو غلط طریقے سے بتا کر، ظاہر کر کے حضور کی بظاہر وہاں پر کسر شانی، بے ادبی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ایک مقام پر پہلے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نبی کے دربار میں آئے تو راعنا مت کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ایسا ہے جس میں اچھے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور بظاہر کچھ اس کے اندر یہ شان کے خلاف بھی معلوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے 2-3 معنی والے الفاظ کو جس کے اندر اچھائی کے ساتھ کچھ بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ لفظ استعمال نہ کرو میرے حبیب کے لیے، وہ لفظ استعمال مت کرو، اس کے اندر کوئی دوسرا لفظ لاؤ جس کے اندر سرتاپا ادب کے الفاظ میں محمول ہو اس کے اندر سے۔ تو صحابہ کرام آ کر کیا کہتے تھے، راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا لحاظ فرمائیے۔ تو راعنا کا لفظ یہ بظاہر رعایت فرمائی کے معنی میں ہے، لیکن اسی کو اگر راعی کے معنی آتے ہیں، چرواہے کے بھی آتے ہیں، چرواہے یعنی کہ بکریوں کو چرانے والے کو بھی بولتے ہیں۔ تو لا تقولوا راعنا، تو اللہ نے فرمایا کہ راعنا کے ایک معنی تو آ رہے ہیں کہ ہمارا آپ لحاظ رکھیے، رعایت کیجیے، لیکن اور ایک معنی کیا آ رہے ہیں اس کے اندر، آپ ہمارے نعوذ باللہ چرواہے ہیں۔ تو یہ چرواہے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ دوسرے زبانوں میں، اس کے اندر دوسرے لغات میں اس کے معنی کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ اگر بولنا ہے تو انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر التفات فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا لحاظ رکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا، ادب کا، اس لگا کہ ذرا برابر بھی حضور کی شان میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ارے قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہو کر نام نہیں لیا کسی مقام پر، یا محمد نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے لقبوں سے یاد کیا، یا ایھا المزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ القابات سے یاد کیا۔ وہ بڑا ہو کر، رب ہو کر وہ نام نہیں لے رہا ہے، نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے اس کے اندر، لیکن آج یہاں پر یہ امتی ہو کر یہ بعض الفاظ کو ایسے ایسے معنی میں استعمال کر رہے ہیں جو حضور کے یہ شان کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ امی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو امی کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امی کے معنی یہ اگر عوام الناس کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس کو ان پڑھ کے معنی میں کریں گے، کہ جو پڑھے لکھے نہ ہو اس کے اندر، چونکہ پھر امیین کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہ پڑھنے نہ لکھنے والوں کے درمیان میں بھیجا، چونکہ عرب میں کا ماحول زیادہ پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امیین میں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو غیر نبی کے لیے اگر لفظ استعمال ہو تو وہاں ان پڑھ یا بغیر پڑھا ہوا، بغیر لکھا ہوا استعمال کریں گے، لیکن وہی لفظ اگر نبی کے لیے استعمال ہو جائے تو علماء پورے مکمل ہر طبقے کے علماء نے فرما دیا کہ اگر وہی معنی اگر امی کے اگر نبی کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی نعوذ باللہ ان پڑھ کے نہیں کریں گے، بے پڑھا لکھا نہیں کہیں گے، اس کے معنی یہ کریں گے
کہ وہ ذات جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی سے سیکھا نہیں، کسی کا شاگرد نہیں بنا، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا جا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم جس طرح کے علم حاصل کرنے کے لیے مروجہ طریقہ ہوتا ہے کہ تم اسکول میں داخلہ لیتے ہو، اس کے بعد کالجز وغیرہ میں کے بعد میں یونیورسٹی میں جاتے ہو، مدارج طے کرتے ہوئے تم اپنا علم حاصل کرتے ہو، یہ طریقہ ہے دنیا میں۔ لیکن ہم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو نہ کسی اسکول میں داخلہ دلایا، نہ کالج میں داخلہ دیا، نہ یونیورسٹی میں داخلہ دلایا، اس وجہ سے کہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے پاس علم موجود نہ ہو اس کے اندر۔ انسان لکھتا ہے، پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ تاکہ علم آ جائے۔ جو دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے بغیر اس کو تمام اولین آخرین کا علم جس کو آ گیا ہے، اس کو اب وہ دوسروں کے سامنے یا اسکول میں کیوں پڑھے گا اس کے اندر؟ تو یہاں امی کے معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی استاد کے سامنے، استاد کے ہاتھ پر علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب لوگوں نے اس کو کیا ہے، ان پڑھ کے معنی میں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے جس کے علم کی خیرات لے کر یہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، جس ذات کے علم کی خیرات کا کچھ حصہ، ایک بوند اس کو ملا، تو وہ اپنے آپ کو علامہ، فہامہ، مفتی کہہ رہا ہے۔ اور آپ جب اسی ذات کی جب باری آ رہی ہے تو جس ذات سے علم اس کو ملا، اس ذات کی بات آ رہی تو کہتا ہے کہ میں تو عالم پڑھا لکھا ہوں، نعوذ باللہ، حضور ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ۔ کتنی دریدہ ذہنی کی بات ہے اس کے اندر، کتنی بے ادبی گستاخی کی بات ہے اس کے اندر۔ بتائیے اس کے اندر کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پورا سکھلا دیا۔ تو قرآن سکھلا دیا تو علماء فرماتے ہیں قرآن میں کیا چیز نہیں ہے؟ علم اولین کا بھی علم ہے، آخرین کا بھی علم ہے، ہر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر خشک چیز، ہر چیز جو دنیا میں وجود میں آئی قیامت تک آنے والی ہے، ہر علم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ وہ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھایا۔ تو اب بتائیے قرآن کا علم جس کو اللہ نے سکھایا، اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا پورا علم عطا کر دیا گیا۔ جس کے پاس پہلے والوں کا بھی علم ہو، حضور کے زمانے سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے والوں کا بھی علم ہو، بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے زمانوں کا علم ہو، اولین اور آخرین کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو جس کے پاس ہر قسم کا علم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو اب بتائیے کہ وہ اب دنیا میں کسی کے سامنے، کسی کے ہاتھ پر کیوں پڑے گا؟ بتائیے اس کا۔ حضور نے فرمایا کہ تم مخلوق سے پڑھتے ہو، اور مخلوق سے پڑھ کر مخلوق سے پڑھ کر اپنے آپ کو علامہ کہلا رہا ہے، اور جو خالق سے پڑھا ہے تو اس کے علم کا کیا علم ہوگا اس کے اندر ہے۔ خالق سے پڑھنے والی ذات کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، اور تم مخلوق سے پڑھ کر اپنے آپ کو علامہ کہہ رہے ہیں، مفتی کہہ رہے ہیں اس کے اندر۔ اب بتائیے اس کے اندر اتنی آپ کی نادانی، اور آپ کی یہ علم آپ نے آپ کو کام نہیں دیا، علم آپ کو فائدہ مند نہیں ہوا اس کے اندر۔ جس ذات کے علم کی خیرات آپ نے لی ہے، پہلے اس ذات کا ادب، تعظیم، محبت دل میں رکھ کر اگر آپ علم حاصل کرتے تو یہ آپ سے بے ادبی آپ کے ظاہر نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علمنی ربی ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم سکھایا، اور بہترین علم سکھایا اللہ نے مجھے، بہترین تربیت فرمائی میری، بہترین ادب مجھے اللہ نے مجھے سکھایا اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرا استاد خالق کائنات ہے، تو جس کا استاد خالق کائنات ہو وہ مخلوق کے سامنے کیوں علم سیکھے گا؟ اس کے اندر مخلوق کے سامنے کیوں پڑھے گا، کیوں لکھے گا اس کے اندر؟ جس کو خالق نے سب کچھ پڑھا دیا، اور اس نبی کا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بعض نے تو ان پڑھ کہہ دیا، بعض نے کہا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھیے لکھنا پڑھنا، جبکہ
پہلی وحی جو قرآن میں نازل ہوئی اسی سے حضور کے پڑھنے کا ثبوت میرا اقرا، اے حبیب پڑھیے آپ، اللہ پڑھا رہا ہے، حضور پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا ملا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب رہا یہ کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیے، وہ بھی اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں حضور کا امی ہونا یہ حضور کے جس طرح حضور کے دوسرے معجزات ہے، وہ اس معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ بھی حضور کا امی ہونا بھی معجزہ ہے، امی ہمارا ہونا عیب ہے، حضور کا امی ہونا قابل تعریف ہے اس کے اندر، کیونکہ امی حضور کا امی ہونا معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، اسکول میں داخلہ نہیں لیا، کالج میں داخلہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بھی سب کو پڑھا رہا ہے اور ہر علم پڑھا رہا ہے۔ اب آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آج تحقیق کر کے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا یہ عالم ہے، وہ بحر ذخار ہے۔ اس کے اندر حضور کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا کہ آپ نباتات کا علم، جمادات کا علم، معدنیات کا علم، اور یہ تمام کیا معلوم آج کل جو بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، اس سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ثابت، محققین نے ثابت کر کے بتا دیا، یہ تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا تھا اس کے اندر۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صرف عربی جانتے تھے، عربی نہیں بلکہ تمام کائنات کو پڑھانے والے تھے۔ اب جب اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دے دیا تو اولین اور آخرین کے علم میں کیا بایولوجی ہٹ کر ہے، سائنس ہٹ کر ہے، اور جغرافیہ ہٹ کر ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اس کا اللہ نے ہر علم سے آپ کو بہرمند فرما دیا تھا۔ تو یہ امی کے معنی جہاں پر آئیں گے تو ہم یہ کریں گے کہ وہ ذات جس نے دنیا میں کسی کے سامنے نہیں پڑھا بلکہ جس کا پڑھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اور ایسا پڑھایا ہو کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرما رہا ہے یہاں پر وہاں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں فرما رہا ہے وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ہر قسم کا جو علم آپ کے پاس نہیں تھا پہلے، اللہ نے سب علوم اور فنون سے آپ کو نواز دیا، آپ کو علم عطا فرما دیا۔ اب رہا کہ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ دنیا میں آپ کسی کے سامنے بھی نہیں پڑھے اور کبھی بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم کو نہیں لیا، کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لیا، کبھی آپ نے کوئی لکھت وغیرہ کا ثبوت واضح احادیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے اس کے اندر کہ حضور نے لکھا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ حضور کے ہاتھ میں قلم نہ دے کر یہ حضور کا اعجاز ثابت کرنا تھا کہ جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو اس کو قلم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر لوح محفوظ پر یہاں بیٹھ کر حضور کی نظر لوح محفوظ پر جاتی ہے، اور لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے وہ یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ارے انسان مخلوق جو پڑھے گا کتابوں کی بات پڑھے گا، ظاہری چیزوں کی بات پڑھے گا، جو چیز مخلوق پر پوشیدہ اور چھپی بھی ہے وہ چیزوں کا علم بھی نبی کو دیا گیا ہے، اور تو کہا ہے کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نہیں جانتے تھے اس کے اندر۔ اب بتائیے یہاں پر تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو لکھنے پڑھنے سے آپ کو دور علیحدہ رکھا تھا۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ چونکہ حضور بظاہر نہ قلم ہاتھ میں لیے نہ دوات لیے، لیکن اس کے اور نہ کبھی لکھے، نہ کسی کے سامنے لکھے، نہ کوئی آپ نے دست مبارک سے لکھا، اس کے باوجود بھی کفار مکہ نے کہا کہ قرآن کریم جب پیش کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ یہ قرآن کریم ان کا اپنا من گھڑا، انہوں اپنے طرف سے گھڑ کر قرآن کریم کو پیش کیے بلے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضور بظاہر لوگوں کے سامنے نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے یہاں پر ڈاؤٹ اور شک و شبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے طرف سے گھڑ کر یا اللہ کا کلام بول کر پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ تو اب اگر حضور کو بظاہر ہاتھ میں قلم لے کر لکھنا پڑھنے سے آپ کو وابستہ کر دیا جاتا تو وہ جو ان کا شک و شبہ ہے، وہ ڈاؤٹ ہے، اور مضبوط ہو جاتا اس کے اندر۔ یہ بہترین خطاط تھے، بہترین طریقے سے لکھتے تھے، وہ اپنے اسی لکھت کے بلبوتے پر آ کر انہوں نے بہترین کلام قرآن مجید کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ شک اور شبہ سے لوگوں کو
یہ دور کرنے کے لیے یہ ڈاؤٹ نہ آنے پائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قلم ہاتھ میں مت لیجئے، آپ کتاب ہاتھ میں مت لیجئے، دوات ہاتھ میں مت لیجئے۔ قلم و دوات اور کتاب وہ ہاتھ میں لیتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر قلم کے، دوات کے اور بغیر کاپی پین کے آپ کو ہم نے تمام علوم و فنون سے نواز دیا ہے، تو پھر آپ ہاتھ میں قلم کیوں لیتے ہیں؟ آپ بغیر قلم لیے کہ آپ ام الکتاب کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کو لوح محفوظ کا ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے، تو پھر آپ کو یہ دنیاوی علوم کے لیے کسی کے سامنے پڑھنے کی آپ کو کیا حاجت اور ضرورت ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ لکھائی پڑھے سے آپ کو دور رکھا۔ تو اب یہاں پر ہم یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو امی جو بنایا، لکھنے پڑھنے سے آپ کو دور رکھا، علیحدہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے اس میں حکمت تھی کہ لوگ اللہ کے کلام کو نبی کا کلام نہ کہنے پائیں، اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ میں قلم اور دوات کو نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ مخلوق کے سامنے اگر حضور پڑھتے تو پھر یہ معلوم ہوتا کہ کیا ہے، کوئی مخلوق آپ کی نعوذ باللہ استاد بنتی، اور استاد کا احسان ہوتا ہے، استاد کا درجہ بڑھ کے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی استاد ہو، آپ کا کوئی محسن ہو، آپ کا احسان کرنے والا ہو۔ حبیب، ہم کسی کا احسان آپ پر رکھنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے، ہر عالم کو آپ پڑھانے لگیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ نے ایسا علم عطا فرما دیا۔ تو امی کے معنی ایک اب رہا کہ پھر علماء نے اس کے 3-4 معنی کیے ہیں اس کے اندر، کہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ ام القریٰ سے نکلا ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مکے کو بولتے ہیں۔ مکی کیوں بولا جاتا ہے ام القریٰ؟ قریٰ قریۃن کی جمع ہے، بستی کے معنی ہیں۔ تمام بستیوں کی اصل کیا ہے؟ وہ ام القریٰ، یعنی مکہ مکرمہ تمام بستیوں کی اصل ہے، اس وجہ سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس ام القریٰ کے نسبت سے امی کہا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور ام القریٰ کے مکے کے رہنے والے ہیں، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں آپ کی نشو و نما ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا، یعنی کہ آپ ام القریٰ کے مکے کے رہنے والے، اس وجہ سے کہا گیا۔ اور ایک معنی علماء نے بیان فرمائے کہ کے معنی اصل کیا آتے ہیں؟ اصل کے یعنی کہ ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی جڑ، اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امن عربی میں ماں کو کہتے ہیں، ماں کو۔ تو امن کے معنی اصل کیا آتے ہیں؟ تو ماں کو اصل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اولاد کی اصل ماں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو امن کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ امن بمعنی اصل اور جڑ کے ہے۔ حضور علیہ السلام کو امی جو کہا گیا کیونکہ حضور کائنات کی اصل اور جڑ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، وکل شیء من نوری، ہر کائنات کا ہر حصہ، ہر شے میرے نور سے بنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کا وجود اور کائنات کی ہر چیز کا وجود کس سے ہے؟ حضور علیہ السلام سے ہے۔ تو کائنات کی مخلوق کی اصل کون ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہوئی۔ تو امی کے معنی یہ ہے کہ تمام کائنات کی اصل کو امی کہا جاتا ہے۔ تب دیکھیے کہ معنی کرنے میں بھی دیکھیے کہ جس کو حقیقی معنی میں محبت ہوتی ہے، اگر باپ کے لیے اگر کوئی نامناسب کلمہ ہے تو استعمال کرنا نہیں چاہتا، باپ کا ادب کا لحاظ یہ کرتا ہے۔ تو علماء نے اس وجہ سے یہ کہا ہے، یہ اتنے معنی کرے ہیں اس کے اندر کہ ہر معنی میں ایک انوکھا پن اس کے اندر جھلک رہا ہے، ہر معنی میں یہ تعریف اور اس کے اندر عظمت جھلک رہی ہے۔ تو عظمتوں کے معنی کو جھلکانے کے لیے علماء نے یہ تمام یہ معنی کیے ہیں اس کے اندر، کہ یہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے امی بولا گیا ہے، یہ معنی کے لحاظ سے امی کہا گیا ہے۔ کبھی بھی اب وہ امی کا جو اصل لفظ ہے ان پڑھ کے معنی نہیں کرنا چاہیے، اس کے خاطر علماء نے اس کو کہا کہ حضور کائنات کی اصل اور جڑ ہے، اس وجہ سے حضور کو امی کہا گیا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ امن کے اور ایک معنی آتے ہیں ٹھکانے کے۔ امن بولتے ہیں ٹھکانے کو۔ سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، کہ وہ شخص کا جس کا اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، جس کا نام اعمال یہ اگر
وزن سے کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، جس کے نام اعمال نیکیوں کی وجہ سے اگر ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس امن کے معنی ٹھکانے کے ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم میں ہے اس کے اندر۔ تو امن کے معنی کیا آتے ہیں؟ ٹھکانے کے آتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ لفظ اس امن سے بنا ہے یا نہیں، تو کیا معنی ہے؟ امی کے معنی ہے کہ جو مخلوق کا کائنات کا ٹھکانہ ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، ہر کوئی یہاں پر آ کر اپنا ٹھکانہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی حضور سب امت کا ٹھکانہ ہے، کل آخرت میں بھی سب ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہر ایک کا ٹھکانہ بنے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت کے ذریعے ٹھکانہ بنے گا۔ تو اس لحاظ سے حضور امی ہے، یعنی کہ حضور تمام کائنات اور امتی اور تمام انسانوں کا آپ ماوا بھی ہے، ملجا بھی ہے، آپ سکون اور آرام لینے کا مقام بھی ہے۔ ہر ایک کو سکون اور ٹھکانہ کہاں ملتا ہے؟ حضور کے پاس آ کر ملتا ہے، اس وجہ سے حضور کو امی کہا گیا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر علماء نے یہاں تک کہا کہ جس علم کے بارے میں دریدہ دہنی کی جا رہی ہے، علماء نے فرما دیا، محققین نے لکھ دیا کہ تمام علوم کو اگر جمع کر لیا جائے تو علم ایک بڑا سمندر ہے۔ کیوں؟ سمندر بحر زخار ہے، اس کا کنارہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور تمام مخلوقات کو جو اس میں سے علم دیا گیا وہ ایک سمندر کے خطرے کے برابر ہے۔ ایک خطرے کے برابر علم تمام مخلوق کو دیا گیا، اور سمندر کے برابر علم کس کو ہے؟ حضور علیہ السلام کو ہے۔ اور اسی طرح علماء نے حضور اور اللہ تعالیٰ کے علم کا موازنہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر کے برابر ہے، اور حضور کو اللہ نے جو علم دیا وہ سمندر کے خطرے کے برابر ہے۔ وہ خطرہ جب مخلوق میں آیا تو وہ سمندر بن گیا، اور وہ اس سمندر سے جو لوگ جتنے لوگوں نے استفادہ کیا تو وہ ایک قطرہ بوند سے استفادہ کرنے والوں کو یہ بڑے بڑے علماء کہا جانے لگا۔ یہ علماء جن کو کہا جانے لگا ہے وہ ایک بوند لے کر بڑے بڑے علماء بنے ہیں۔ تو اس بحر زخار کا بحر ناک کنار، جس کا کوئی کنارہ جس کا معلوم نہیں ہے، اس سمندر کے علم کا کیا عالم ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ علماء نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا علم دیا کہ آپ کو گویا کہ مخلوق کا پورا علم ایک طرف رکھو تو حضور کا علم سمندر کے برابر ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو آج کے لوگ یہ بول رہے ہیں جانتے نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا، ہر بات میں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور پوچھتے ان سے، اے میرے صحابہ کیا تم کو یہ معلوم ہے، یہ چیز کا علم ہے؟ تو کہتے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہر بات میں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہر بات اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اللہ کے علم دینے سے حضور بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک ہی کلمے کے اندر دونوں کو استعمال کیا گیا، اللہ کا بھی رسول کا بھی، اور بعد میں اس کی صفت لائی گئی تو واحد کی لائی گئی، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ بھی زیادہ جانتا ہے کائنات کے اعتبار سے، اور رسول بھی زیادہ جانتے ہیں تمام مخلوق کے اعتبار سے، تمام مخلوق کے اعتبار سے۔ تو یہ صحابہ کرام ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے حضور کا علم کے تعلق سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ارے جس کے علم کے بارے میں، جس کے لکھنے پڑھنے کے بارے میں کیا ہے اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا اس کے اندر، آپ کے علم کا تو وہ ناپنے بیٹھے تو کیا ناپ سکے گا یہ شخص جس کو ایک خطرے میں سے، سمندر کے ایک خطرے میں سے کیا حصہ ملا ہوگا اس کو، اتنا علم لے کر اب وہ کیا کرے، اگر ناپنے لگے تو ناپ ہی نہیں سکے گا سمندر کو۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اولین آخرین کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اونچے درجے میں رکھا تھا کہ یہاں تک کہ علم تو اپنی جگہ مسلم ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کسی کے سینے پہ ہاتھ پھیر دیں تو علم آ جائے اس کے اندر، سینے پہ ہاتھ پھیر دیں تو علم آ جائے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے علم حاصل کرتا ہوں، احادیث کو سنتا ہوں، ذہن میں بیٹھتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں اس کے اندر یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیے اب تمام صحابہ کا ملجا ماوا ٹھکانہ حضور کی ذات تھی، تو یہاں حافظے کی شکایت جا کے ڈاکٹر کو کرنا تھا، یہاں نبی کے پاس اگر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، میں جو بھی جب بھی کوئی بات سنتا ہوں تو میں ذہن میں نہیں بڑھتی۔ تو حضور بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا تعلق علم دین سے ہے، شریعت سے ہے، ان چیزوں کے بارے میں تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ کسی ڈاکٹر کنے، جاؤ کسی طبیب کنے جا کر کہا ہے اپنے حافظے کو خبی کرنے والے دوائیں کھاؤ۔ حضور بھی فرما سکتے، حضور نے نہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کیا ہے کہ پاس کیا نہیں ہے، ہر چیز ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا تھا، اور حضور علیہ السلام بھی صحابہ کے عقیدے کے مطابق آنے والے کو کبھی محمد سائلہ فلا تنہر کے ذریعے سے کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے۔ جس سائل جس انداز سے آتا وہ سائل کو اس کو جواب دیتے تھے، اور جو اپنا مدعا لے کر آتا تھا وہ مدعا کو پورا کرتے تھے۔ تو آ کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ چادر کو پھیلائے، چادر کو پھیلانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ صرف ایسا ہاتھوں سے لے کر، کچھ بھی نہیں ہاتھوں میں، ایسا ہاتھوں کو ایسا مٹھی بنائے، ایک پسو بولتے اس کو، ایک پسو کی طرح بنا کر دو مٹھیوں میں لے کر چادر میں ڈال دیے، ڈال کے بولے کہ اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو، اس کو سمیٹو اور سینے سے لگا لو بولے۔ تو وہ لے کر سینے سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سینے پہ لگا لیے۔ تو یہ حضور کا صرف حرکات و سکنات حضور نے فرمائے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، حرکات و سکنات فرما کر حضور اشارہ کر کے ان کو علم کی خیرات بانٹ دیے۔ تو کیا فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب حضور نے یہ ایسا معاملہ کیا، میں وہ چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو اب اس کے بعد سے میں کوئی حدیث بھولتا نہیں تھا، بلکہ جتنے حدیث بھول گیا تھا وہ بھی میرے علم میں آ گئے خود اس کا۔ جو حدیثوں کو بھول گیا تھا میں، وہ تمام حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئے اس کے اندر، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ علم کا حضور کے معاملہ یہ ہے کہ حضور اگر کسی کو علم دینا چاہ رہے ہیں، اب حضور کے علم کا تو اندازہ ہی چھوڑ ڈالو، کسی کو علم دینا چاہتے ہیں تو قوت حافظے کے ذریعے سے اشارے میں ایسا علم دے رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ میں ایک امتیازی مقام رکھنے والی شخصیت بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کثیر الرواج ان کو کہا جاتا ہے، کثرت سے حدیثیں اگر کسی کی مروی ہے تو کس کی ہے؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ بھی دین کس کا ہے؟ وہ اس حضور علیہ السلام کے وہ قوت حافظہ آپ نے جو عطا فرمایا تھا اس کی دین تھی اس کے اندر۔ تو غرض یہ کہ ہم کو جہاں پر بھی کہیں حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ آ جائے تو ہم کو وہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے وہاں معنی کرنا چاہیے، وہاں تشریح کرنی چاہیے اس کے اندر۔